ایک وقت تھا جب لڑکی کو بیاہتے ہوئے سیانی عورتیں مشورہ دیتی تھیں کہ مرد کے دل تک پہنچنے کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ مراد یہ کہ اچھے پکوان کھلا کر مرد کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ اب نیا دور ہے، سو مرد کے دل تک پہنچنے کا راستہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب عورت کی نظر میں مرد کے دل تک پہنچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خنجر سے اس کا سینہ ہی چیر دو۔ ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہ بات مبالغہ آمیز مزاح کے کھاتے میں ڈال کر مطمئن ہو جائیں، بالکل ویسے جیسے آج کل ہم پاکستان کے ہر مسئلے کو کرپشن کے کھاتے میں ڈال کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ فیمنزم کے اس دور میں عورتوں کے بارے میں ہومیوپیتھک قسم کا لطیفہ سناتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ بعض اوقات تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب ہمارے اخبارات میں مذہبی مسائل اور ان کا حل کے سلسلے کی طرح فیمنزم کے مسائل اور ان کا حل کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جس میں اس قسم کے سوالات پوچھے جائیں گے کہ کل ایک مرد نے میرے حسن کی تعریف کی، یہ جنسی ہراسگی کے قانون کی کس شق کی خلاف ورزی میں آئے گا؟ نیز کیا مجھے قانونی چارہ جوئی کرنے سے پہلے اسے ہیرے کی انگوٹھی واپس کرنی پڑے گی؟ خوبصورت دکھنا عورت کا بنیادی حق ہے، مگر میرا دوست کبھی میری خوبصورتی کی تعریف نہیں کرتا۔ یہ میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں؟ میں اپنے شوہر سے سخت بیزار ہوں، وہ مجھے نامناسب انداز میں چھیڑتا ہے۔ کیا میں اس کے خلاف می ٹو کی مہم شروع کر سکتی ہوں؟ میری دوست انیلا کی جمشید سے بہت دوستی ہے۔ انیلا اس سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی آزادی ختم کروا لے گی۔ کوئی طریقہ بتائیں جس میں انیلا کو شادی سے بچا سکوں۔ انیلا کی جگہ میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ لوگ مجھے عورت سمجھتے ہیں، کیا یہ میری پرائیویسی میں مداخلت تو نہیں؟ ویسے تو مجھے عورتوں کی حصے مزاح پر کوئی شبہ نہیں، مگر اس کے باوجود اگر کوئی خاتون ان سوالات کو میرے اصل خیالات کی ترجمانی سمجھ بیٹھی تو میں کالم نگاری چھوڑ کر اکبری منڈی میں پیاز کی آڑت شروع کر دوں گا یا برانڈت روڈ پر ڈونکی پمپ کی دکان کھول لوں گا۔ بے شک یہ کہیں زیادہ باعزت اور منافع بخش کام ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ بات تسلیم کی جا چکی ہے کہ عورتوں کی نفسیات کو سمجھنا ممکن نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ انفینٹی کے معمے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستانی عورتیں البتہ انفینٹی سے بھی کچھ آگے کی چیز ہیں۔ جہاں انفینٹی ختم ہوگی وہاں سے یہ شروع ہوگی۔ حالانکہ ہمارا معاشرہ عورتوں کو جتنی عزت دیتا ہے، اس بات کا اندازہ حکیموں، پیروں، فقیروں اور عامل بابوں کے اشتہارات سے لگایا جا سکتا ہے۔ کیا کبھی کسی عامل بابے کے اشتہار میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ محبوبہ آپ کے قدموں میں؟ ہر اشتہار میں محبوب کو قدموں میں لانے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ وجہ بہت سادہ ہے کہ پاکستانی محبوبہ کو رام کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ آسمان سے تارے بھی توڑ لائیں گے تو محبوبہ کہے گی میں نے یہ والا نہیں، اس کے ساتھ والا تارا توڑ کر لانے کے لیے کہا تھا۔ اب اس کے بعد بندے کے پاس یہی چارہ رہ جاتا ہے کہ وہ بھی می ٹو کی کیمپین شروع کر دے۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے پاکستانی لڑکیوں کے قبضے میں کوئی خلائی مخلوق ہے جو انہیں ہر بات پہلے سے بتا دیتی ہے، اسی لیے ان کے پاس لڑکوں کی ہر بات کا جواب ہوتا ہے۔ کبھی کسی موقع پر لڑکیاں ان سے زچ نہیں ہوتیں، لڑکیوں کو بحث میں کوئی ہرا نہیں سکتا اور محبت میں ان سے کوئی جیت نہیں سکتا، بشرطے کہ لڑکے کی ماہانہ آمدنی لڑکی کے کپڑوں، زیور اور شاپنگ کے ماہانہ اخراجات سے کم از کم 3 گنا یا لڑکی کے بھائی کی تنخواہ سے 20 گنا زیادہ ہو، وچ ایور از ہائر۔ واضح رہے کہ اگر لڑکی کا بھائی بے روزگار ہو تو اسے میز کرسی والی سرکاری نوکری لگوانا بھی محبوب کی ذمہ داری ہے، چاہے سالہ صاحب نے میٹرک بھی پاس نہ کیا ہو۔ پاکستانی لڑکیاں اس خلائی مخلوق سے کزن کا کام بھی لیتی ہیں۔ مثلاً اگر لڑکا پوچھے کہ اس وقت رات کے 11:15 بجے تم کہاں ہو تو جواب ملے گا کزن کی طرف، بات ختم۔ لڑکا اگر پوچھے کہ پچھلے 1 گھنٹے سے تمہارا فون کیوں مصروف تھا، کس سے بات کر رہی تھی، جواب ملے گا کزن سے، پھر بات ختم۔ لڑکا اگر پوچھے کہ میں نے تمہیں واٹس ایپ پر میسج کیا لیکن تم نے جواب نہیں دیا جبکہ تمہارا سٹیٹس آن لائن تھا، جواب ملے گا کینیڈا میں کزن سے چیٹ کر رہی تھی، بات ختم۔ یاد رہے کہ لڑکا یہ پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ کزن مرد ہے یا عورت۔ دوسری صورت میں لڑکی اگر اس قسم کے سوال کرے اور جواب میں لڑکا کزن کا لفظ استعمال کرے تو یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ لڑکے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
دوسری طرف یہ بات بھی سچ ہے کہ پاکستانی لڑکیاں کسی قدر لبرل ہو گئی ہیں، اب وہ تنگ نظر یا پوزیسو نہیں رہیں۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ ان کے فیس بک یا انسٹاگرام پر اب ایسی تصویریں بھی ہوتی ہیں جن میں وہ اپنی یونیورسٹی کے دوستوں یا دفتر کے مرد کولیگز کے ساتھ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ لڑکا اگر ڈرتے ڈرتے سوال پوچھ لے کہ جان من یہ کون لوگ ہیں، تو جواب میں لڑکی لاپرواہی سے کہے گی کہ یہ صرف اچھے دوست ہیں اور کچھ نہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ لڑکی جواب میں کہے کیا تم مجھ پر شک کر رہے ہو، تو پھر ایسی صورت میں لڑکے کی خیر نہیں، اور اس فکرے کا ڈسا ہوا تو پانی بھی نہیں مانگتا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے نیرو مائنڈڈ ہو۔ یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ ایسے لڑکوں کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے۔ اچھے دوستوں والی یہ سہولت البتہ لڑکوں کو حاصل نہیں۔ کوئی لڑکا یہ کہہ کر تو دیکھے کہ اس کی ڈی پی میں نظر آنے والی لڑکی محض ایک اچھی دوست ہے اور کچھ نہیں، اس کے بعد لڑکے کی آنکھوں اور چراغوں دونوں میں روشنی نہیں رہے گی۔ پاکستانی لڑکے بحث میں لڑکیوں سے نہیں جیت پاتے، کیونکہ ایک تو پاکستانی لڑکیاں بہت سمارٹ ہیں، جبکہ لڑکے بہت سخت سست اور نالائق۔ لڑکوں میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ لڑکیوں کے سامنے ڈھنگ سے بات کر سکیں۔ انہیں یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اتنی مشکل سے ہاتھ آئی لڑکی فیمنسٹ سے معذرت کے ساتھ، اگر ناراض ہو گئی تو نہیں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لڑکوں کے پاس وہ خلائی مخلوق نہیں جو لڑکیوں کے پاس ہے۔ لیکن وقت بدل رہا ہے، اب لڑکوں نے بھی پر پرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ لڑکوں نے ٹھان لیا ہے کہ جو بھی ہو وہ لڑکیوں اور ان کی خلائی مخلوق کے ہاتھوں مزید رسوا نہیں ہوں گے۔ کزن اور ہم اچھے دوست ہیں والی باتیں اب برداشت نہیں کی جائیں گی، لیکن لڑکوں کے لیے یہ آسان کام نہیں۔ اس کے لیے انہیں اپنی عزت بحال کروانی ہوگی، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر وہ ایک مہم چلائیں جس کا ہیش ٹیگ ہو لڑکوں کو عزت دو۔